عزیزان محترم، وہ ایک بہت بڑا دن اور بہت بڑے ایام، بگ ڈیز کا آغاز ہو گیا۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول ہمارے پاس کئی روایتیں ہیں، لیکن زیادہ مستند روایت 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی کہ اللہ کا رسول دنیا میں آیا، اور 17 ربیع الاول انشاءاللہ میں 17 ربیع الاول کا جشن پڑھوں گا انشاءاللہ، تو اس میں ڈیٹیل میں اللہ کے رسول کی ولادت، اور جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو حالات دنیا کے کیسے بدلے، کس طرح سے ان کی ولادت کے وقت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی، اور سرکار کی ولادت کے بعد سے آپ کی زندگی کا جو آپ کی لائف کے 63 ایئرز تھے انہوں نے کیسے اسپینڈ کیا۔ انشاءاللہ آنے والا جشن جو 17 ربیع الاول کو ہوگا اس کو اسپانسر ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، اور اگر ہم رسول کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں تو یو کین امیجن کہ اللہ کی خوشی ہے، 12 اماموں کی خوشی، سب سے بڑی خوشی تو ان کی وہ ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کی کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ میرے باپ کا کسی نے جب برتھ ڈے سیلیبریٹ۔ اس لیے کہ دوستو ہم بہت آسانی سے اس کو لے رہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، صرف اور صرف اس کی محبت میں جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آیا۔ تو 12 ربیع الاول کی بھی روایت، لیکن زیادہ مستند روایت، زیادہ علماء نے 17 ربیع الاول کو لکھا۔ 17 ربیع الاول 2 صادقین کی ولادت ہوگی 17 ربیع الاول، ایک اللہ کے رسول کی ولادت اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہ حافظ۔ تو زیادہ سے زیادہ گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم سب کو اللہ کے رسول کی ولادت کو۔ مکہ، آپ کو پتا ہے مکہ ویلی میں اطراف میں سارے ماؤنٹینز ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں مکے میں، اور آج بھی مکے میں آپ جائیں تو بڑے بگ ماؤنٹینز نظر آتے ہیں۔ کوہ ابو قبیس وہیں کا تو ایک ماؤنٹین ہے۔ آپ سے لک ایٹ می، میری طرف دیکھو کہ اطراف میں بڑے بڑے ماؤنٹینز، اور کعبہ بیچ میں تھا عثمان۔ اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے، اللہ کے گھر کعبہ بیچ میں، اطراف میں لوگوں کے گھر، اللہ کے رسول کا چھوٹا سا بازار، مکے کا بہت چھوٹا سا بازار تھا، لیکن مکہ ہب تھا بزنس کے لیے۔ سیریا سے، طائف سے، یمن سے، ایجپٹ سے جو کیروانز آتے تھے وہ مکہ ضرور آتے تھے، یہاں سے ڈیفرنٹ سٹیز کو جاتے تھے، اور مکہ ایک پیسفل جگہ تھی، پیس شروع سے۔ مکے میں جب نیا اسلام آیا، غور سے سنے، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن اس میں کئی میسیجز ہیں، اس لیے میں پڑھ رہا، سرکار کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب یہ چلا، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، 2 یا 3 سال اسلام کو ہو گئے، لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے اور جھگڑے ہو رہے تھے، پرابلمز ہو رہے تھے، تو اللہ کا رسول مکے میں سمر کا ٹائم تھا، اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، بلکہ مکے کی گرمی آج بھی مشہور ہے، بہت ہیٹ ہوتی ہے، سمر پیک ہوتا، اور جون، جولائی، اگست یہ وہ پیریڈ ہے عرب کا جس میں کھجور، ڈیٹ جو پکتے ہیں، وہ پہاڑ کی گرمی اور ریت کی نیچے سے گرمی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ظہر کے بعد مکے میں سارے دکانیں، شاپس، مالز سب بند ہو جاتے تھے، بلکہ لوگ پھر شام میں آتے تھے، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور پیک سمر چل رہا تھا، جولائی اگست۔ اللہ کا رسول پریچ کرتا ہوا اسلام کو، اعلان کرتا ہوا اسلام کی، جا رہے آپ سرکار، جا رہے، تو بازار سے گزرے، شاپس بند ہو رہے، تو دیکھا کہ ایک اولڈ لیڈی، سینئر لیڈی، اس کے ہاتھ میں 2 بیگز ہیں، وہ گروسری کر رہی،
ग्रोसरी करके बैग्स को लेके 2 स्टेप्स चलती है, जमीन पे रखती है। अच्छा, उस जमाने में सीमेंट रोड्स या टार रोड्स नहीं थी, रेत थी, और रेत पे चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, पैर को लिटरली यू हैव टू पुल, आपके पैरों को पुल करना पड़ता। तो आहिस्ता 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 2 बैग्स लेके चल रही। तो उसका चलने से ये अंदाजा हो रहा कि ये बहुत पुअर लेडी है, इसलिए कि अगर इसके पास पैसे होते, ये अच्छी रिच होती, तो इसके पास कनीज भी होते हैं, गुलाम यानी सर्वेंट्स होते। उस जमाने में कल्चर था सर्वेंट्स का, कनीजों का, गुलाम का। तो जो भी लोग आके शॉपिंग करते तो शॉपिंग बैग्स जो है, शॉपिंग बैग्स वो गुलाम और कनीज यानी सर्वेंट्स उठाते थे, और जो मालिक होता था, ओनर होता था, वो हाथ में से चलता था। लेकिन ये लेडी भी, कोई नहीं है इसके साथ, ना कोई कनीज है, ना कोई गुलाम है, ना कोई सर्वेंट है, ना कोई नहीं, बल्कि शी इज कैरिंग द बैग, और बैग्स काफी हैवी है, ग्रोसरी की है, लेके घर जा रही, खाने पीने की चीजें उठाती है, 2 स्टेप्स आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, 2 स्टेप्स चलती है, फिर रुक जाती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, लोग चल रहे, फिर रहे, बाजार में आ रहे, जा रहे, कोई बॉदर भी नहीं कर रहा, कोई बॉदर नहीं कर रहा कि बेचारी ओल्ड लेडी है, चलो इसको कुछ हेल्प करो, कोई बॉदर नहीं कर रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही, अल्लाह का रसूल पीछे से तबलीग करता हुआ है, अल्लाह किरदार बता रहा, यार कैरेक्टर बता रहा, ये कैरेक्टर हमारे पास आना चाहिए। आज सिर्फ रसूल के किरदार की बात कर रहा। तो उस वक्त जब चल रहे थे तो अल्लाह का सारे लोग जा रहे आ रहे, लेकिन अल्लाह का रसूल जैसी देखा अल्लाह के रसूल ने कि गरीब औरत सामान लेकर, बैग्स लेके आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, हैवी है उसके लिए, अल्लाह के रसूल करीब चले गए। करीब जाकर कहा, वेरी सॉफ्टली कहा कि ऐ कनीज़े खुदा, क्या मैं तेरी हेल्प करूं, कैन आई हेल्प यू? तो उसने ऐसा देखा, ऐसा देख के कहा कि अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तुम ये समझ रहे कि तुम मेरी हेल्प करेंगे, मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाएंगे, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैं कुछ दूंगी तुमको, पैसे दूंगी, तो डोंट एक्सपेक्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मैं तुमको कुछ देने वाली नहीं। अगर तुम ये समझ रहे कि मैं तुम्हारी हेल्प करके तुमको पैसे दूंगी, तो मैं पैसे नहीं दे सकती, तुम इसलिए नहीं दे सकती कि मैं है ही नहीं, इसलिए तो मैं लेके जा रही। अल्लाह का रसूल मुस्कुराया, वो पैसे क्या लेगा यार, जो कायनात का मालिक है, जिसकी ठोकर में आलमीन हो, जिसके नाम के सदक़े में अल्लाह हमारी जिंदगियों को बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ी जालनी मिन उम्मते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं कनीज़ खुदा, ए अल्लाह की कनीज़, I'm not expecting anything, because तुम बहुत बूढ़ी हो, you're old, और तुम्हारे हाथ में इतने हेवी बैग्स है, तुम उठा नहीं सक रहे, ये गर्मी, ये पसीना, ये तकलीफ, नीचे की रेत का पकना, नीचे से गर्मी, ऊपर से गर्मी, मैं तुम्हारे सामान को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, कहाँ रहती हो? उसने कहा फला बस्ती में रहती हो। अल्लाह के रसूल का नो प्रॉब्लम, I'll take it, you come with me। दोनों बैग्स को कायनात का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, सरदार अंबिया, जिसकी ना साया पड़ता था, जिसके चेहरे को देखना जन्नत है, अल्लाह का रसूल दोनों बैग्स को उठाता है, किसी की हेल्प। देखो इस्लाम ये है यार, इस्लाम ये है, गरीब की मदद। उठाया, उठाकर कनीज के साथ चलते 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 उसके घर पहुंच गए, घर के पास पहुंच के बैग्स को रखा। आप यकीन करो, हिस्ट्री में है कि शी वाज शॉक ऑफ द लाइफ बोल सकते हैं। इतनी एज गुजर गई, मक्के में आज तक उसने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा कि जो ऐसी मदद करे। कुछ नहीं था, एक गरीब की मदद। आज कितना हमारे पास है गरीब की मदद करना, कितनी हमारी फिक्र है गरीब की मदद करना। सगे रिश्तेदार की नहीं करते यार, किसी की नहीं करते। हम सेल्फिश है आज के जमाने में, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। अल्लाह के रसूल के किरदार को देखो, किरदार। हम क्या ये वाकयात लोगों को बताते हैं? क्या हम कैरेक्टर ऑफ रसूल दुनिया को बता रहे हैं? सिर्फ सुरमा लगाना बता रहे, बालों को बड़ा करना बता रहे, जुल्फों की बात कर रहे? अरे किरदार की बात करो। रसूल का किरदार था, कैरेक्टर था, जिसकी वजह से इस्लाम। मेरे जुमले गौर से सुनो, अगर आज इस्लाम फैला है, अगर आज इस्लाम है, तो वह सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद के किरदार की वजह से। ज़लवत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
مگر آل محمد کی وجہ سے. یہ تو صرف ظلم کی بات ہو رہی تھی. ہوا کیا اس کے بعد؟ اس نے رکھ دیا, اللہ کے رسول نے رکھ دیا. جیسے اس نے کہا کہ یا تم کتنے اچھے انسان ہو, کتنے اچھے جوان ہو, تم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے نا پیسے. اللہ کے رسول نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو جا اپنا سامان آرام کر. جب اللہ کا رسول جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے جوان پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می, لک ایٹ می, لک ایٹ می. کہا اے جوان ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ کے رسول, آپ بول سوچو, سرکار ہے, اللہ کا رسول ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے, جو ایک اشارہ کرے تو چاند 2 حصوں میں بدل جائے, جس کے ہاتھ پہ سنگریزے کلام کرنے لگے, جس کے حکم سے جھاڑ بولنے لگے, جس کے حکم سے دیوار کلمہ پڑھنے لگے, وہ رسول. اس رسول کو اس بوڑھی عورت روک کے کہتی ہے اے جوان ذرا ٹھہر جا, مجھے کچھ ایڈوائز کرنا ہے تجھے. امیجن کرو کوئی رسول کو ایڈوائز کر سکتا, لیکن کیریکٹر ہے, کردار ہے, سافٹنس ہے, سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا او تم مجھے ایڈوائز کرے گی, کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں, پلیز پلیز پلیز. رسول نے یہ نہیں کہا کہ تو اور مجھے ایڈوائز کرے گی. یو نو ہو آئی ایم, اس سینئر سٹیزن. یہ کیریکٹر ہے, کردار یہ ہے یار, یہ کردار ہے. وہ ٹیررزم, یہ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیررزم, ظلم عظیم ہے یہ اللہ کے رسول کے یہ بولنا. سرکار نے سر کو جھکا کے کھڑے ہو کے کہا یس بڑی ہے, سینئر ہے, ریسپیکٹ. دیکھو یہ چیزیں اپنی لائف میں لے کر آؤ, یہ چیزیں اپنی لائف میں لے کر آؤ. کردار رسول 17 ربیع الاول تک کرنا کیا ہے, واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ابھی بولتا اللہ کے واقعے کو کمپلیٹ کر لوں. اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کہا یس ٹیل می. اس نے اب عورت کے جملے سننا, اس ضعیف لیڈی, کافرہ لیڈی, مشرکہ لیڈی, مسلمان بھی نہیں. اس نے کہا اے جوان میں نے زندگی زیادہ گزاری ہے تم سے, میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے. وہ اس کو کیا معلوم یہ کون ہے. کہنے لگی کہ میری ایج تم سے زیادہ ہے, I have seen the world, تم سے زیادہ, تو میں اپنے ایکسپیرینس جو ہے میں تم سے شیئر کر رہی, ایک ایڈوائز کرتی تم کو, بس ایک ایڈوائز. اللہ کے رسول نے کہا کیا ایڈوائز ہے, کیا ایڈوائز ہے. کہا میں نے سنا ہے. وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ مکے میں ایک جوان آیا جو ایک نیو ریلیجن کو لے کر آیا, کہ جس کے ریلیجن کے آنے سے اختلافات ہو گئے, ڈیفرنسز پیدا ہو گئے. جو اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کر رہا تو جو نہیں کر رہا اس میں ڈیفرنسز پیدا ہو گئے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ جوان کی بات مت سنو. میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس جوان کی بات مت سنو. اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ تو کہا وہ تم اتنے اچھے انسان ہو, کہیں وہ میسیج تم کو نہ بدل دے. تو اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کہا کہ اے کنیز خدا میں تیری اس بات پہ عمل نہیں کر سکتا. اس نے کہا تم اتنے شریف انسان ہو, کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا جس جوان کی تو بات کر رہی وہ میں ہوں. جیسے ہی کہا شی واز شاکڈ, شی سیڈ وہ تم ہو؟ تو کہا ہاں جس جوان کی تو بات کر رہی وہ میں ہوں. اس نے کہا تم لائے ہو نیا دین. آپ نے کہا نیا دین, یہ دین تو سب سے پرانا ہے لیکن یہاں پہ نیا ہے. تو کہا اچھا تمہارے پاس تم لے کر آئے ہو میسج؟ تو کہا ہاں. اللہ کا میسج تمہارے پاس ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس. تو اب اس عورت کا سوال کیا تھا؟ واقعہ مشہور تھا, اب اس کا جواب سن. اس عورت کا سوال کیا تھا؟ اس عورت کا سوال اب یہ تھا کہ تم یہ بتاؤ یہ جو تم نے عمل کیا, میرا بازار سے میرے گھر تک سامان لا کے میری مدد کی, مجھ غریب کی جو تم نے مدد کی, تو کیا یہ مدد اسلام میں جو ریلیجن لائے ہو اس میں ہے یا تم نے اپنی مرضی سے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, جو میں ریلیجن لے کر آیا ہوں اس میں یہ ہے کہ غریب کی مدد کرو. تو اس وقت اس نے کہا کہ اے یتیم عبداللہ تم ایسا کرو, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتی. دوستو واقعات مشہور تھے لیکن پیغامات کیا ہے, ہم کیا کر رہے, واٹ آر وی ڈوئنگ, یہ سوال کرو. اب یہ 5 دن 12 ربیع
الاول سے 17 ربیع الاول تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ اور زمانہ اتنا پورا شوب آ گیا, زمانہ اتنا خراب آ گیا, ہمارے سرکار کے اوپر لوگ تہمت کر رہے, تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے کیریکٹر کے ذریعے, آنیسٹی کے ذریعے, ایمانداری کے ذریعے آپ پروپوگیٹ کرو. آج کا مسلمان تو یہ بول ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے. آج کے مسلمان یہ نہیں بول سکتا میرے پاس ٹولز نہیں ہے. آج جتنے ٹولز ہیں وہ کسی زمانے میں نہیں تھے. تمہارے ہاتھ میں میڈیا ہے, تمہارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہے. کردار رسول کو, آنیسٹی پروفٹ کو دنیا کے سامنے ایسا مارکیٹ میں لے کر آؤ کہ لوگ پڑھ کے دیکھیں تو وہ سمجھے تو کہ یار رسول اگر ایسا تھا تو یہ غلطی پروفٹ کی نہیں, یہ غلطی اسلام کی نہیں, بلکہ یہ ان لوگوں کی ہے جو فالوورز ہیں. تو پھر بتاؤ دنیا کو کہ تمہارا کیریکٹر کیا ہے, اہل بیت کے ماننے والوں کا کردار کیا ہے, اور عام مسلمانوں کا کردار کیا ہے. اس ذریعے سے تم پروپیگیشن آف ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ 17 ربیع الاول کو پوری ولادت پڑھوں گا. یہ دنوں میں کل ہی ایک حدیث دیکھ رہا تھا, 1000 مرتبہ صلوات پڑھو, اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. 10 تسبیح پڑھو. اب اس کا ثواب بتا دوں, اگر 1000 مرتبہ کوئی صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرے تو جنت کی خوشبو سونگو گے تو مرنے سے پہلے. لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی, یہ نہیں کہ 10 تسبیح تو تمہارے آدھے گھنٹے میں ہو جائیں گے. اس کے بعد تم جھوٹ بولنا ہے, اس کے بعد بیک بائٹنگ کرو گے, اس کے بعد اپنے آنکھوں سے میوزک سنو گے, گانے سنو گے. پھر نہیں, کنڈیشن سے اپلائی ود ہر چیز. صلوات بہترین عمل ہے ان دنوں میں پڑھنے کا. میں جاتے جاتے آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ ڈیلی پڑھو, اگر نہیں پڑھ سکتے ایک تسبیح پڑھو, لیکن صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کیا ملے گا. ایزیسٹ عمل, فاسٹسٹ تمہاری دعا کو قبول کرانے والا, فاسٹسٹ ٹو گیٹ دا رحمت آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ کے دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار تجھے آل محمد اور آل محمد کا واسطہ یہ دن تیرے حبیب کے دن. بیوی کو ہدیہ کر کے بولو آپ کے بابا کی بارگاہ میں ہدیہ کر, زمانے کے امام کو دو, مولا کو دو, بی بی آمنہ اور جناب عبداللہ کو ضرور ہدیہ کر. یہ ساری ڈیٹیل اس دن سننا 17 ربیع الاول کو, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو انشاءاللہ. تو کوشش کرو کہ صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. جس کے ایصال ثواب کی مرضی سے اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے, اور اللہ کے رسول کے صدقے میں ان کے قبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. آپ سے بھی خواہش کہ 17 ربیع الاول کا جشن شاندار طریقے سے you have to celebrate the prophet's birthday. تم اپنے بچوں کی برتھ ڈیز میں ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہو, کرو, میں منع نہیں کر, I'm not stopping, you're not stopping, ضرور کرو, بچوں کا سیلیبریٹ کرو بچے. لیکن آج جس کے صدقے میں اللہ نے تم کو اولاد دی, جس کے صدقے میں اللہ نے تمہارے رزق کو دیا, جس کے صدقے میں تمہاری زندگی چل رہی, تو اس رسول کی برتھ ڈے آ رہی 17 ربیع الاول کو. میری خواہش ہے کہ ہر آدمی آگے بڑھے. بابا اگر تم یہ سوچو کہ رسول کے لیے تو دینے والا تو رسول ہی ہے, رحمتیں نازل اللہ کے رسول کے نام پہ ہوگی. اگر تم نے سیلیبریٹ کیا تو then you can ask بی بی زہرا کہ آپ کے بابا کی میں نے برتھ ڈے کی ہے. You can ask مولا علی, you can ask بی بی خدیجہ الکبریٰ, you can ask بی بی آمنہ جناب عبداللہ. 12 اماموں کو بول سکتے کہ میں نے رسول اللہ کی برتھ ڈے کی ہے, آپ میرا یہ پرابلم سالو کر دو. بس میں محفل ختم کر رہا. 3 مرتبہ ہماری اس محفل کی قبولیت اور جو آج کے سپانسر ہیں ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی اور ان کے رزق میں برکت کے لیے جو جہاں بھی بیٹھ کے اہل بیت چینل پر مجھے پوری دنیا میں اس وقت سن رہا,
3 صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو اللہ کے رسول کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.